الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 15 جمادی ثانی ہے اور آج میں سورہ تحریم کی چند آیات جس میں ہمارے لیے اللہ پاک نے بہت سا سبق اور نصیحت بیان فرمائی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پھر اگلا جمعۃ المبارک 22 جمادی ثانی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے، تو انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک میں بفضل ہی آپ کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ جو میں آپ کو بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آیات آگے آ رہی ہیں، لیکن ان سے پہلے 2-4 آیات اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو نفس مضمون کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں 2-3 جمعۃ المبارک میں ہم یہی بیان کر رہے ہیں کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور اگر انسان خانہ کعبہ کی خدمت پر بھی معمور ہو جائے اور اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ ہو تو اس کو وہ خدمت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی کامیابی دیتے ہیں۔ پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، پھر اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو گیا ہے تو کامیابی ایمان والوں کو ہی ملتی ہے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ اس جہان میں بھی ان کے اللہ پاک عزت افزائی قائم رکھتے ہیں، ان کو فتح نصرت عطا فرماتے ہیں، اور اگلے جہان میں بھی کامیابی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن، جہنم سے بچاؤ۔ نارن وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ دنیا کی آگ تو جلتی ہے لکڑی سے، پٹرول سے، تو جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی۔ جتنے انسان اس میں ڈالے جائیں گے جو جہنمی ہوں گے اور زیادہ۔ اللہ پاک نے جب جہنم کی آگ کو پیدا فرمایا تو وہ سفید تھی، اللہ پاک نے اس کو اور گرم کیا تو وہ سرخ ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سرخ آگ جو ہے یہ دنیا میں بھیج دی جائے تاکہ یہ انسانوں کے کام آئے، اور پھر اور اس کو گرم کیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کالی آگ کو جہنم کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ آگ تو اندھیرے میں روشن کریں تو روشنی ہو جاتی ہے اور فائدہ دیتی ہے، آدمی اس پر کھانا پکاتا ہے اور اس کو سیک سکتا ہے، اس سے 100 طرح کے معاملات جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایک تو اندھیری ہے، دوسرا اس سے بھی گرم ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اگر ایک کوئلہ بھی زمین پر آ جائے تو دنیا کے سارے سمندر خشک ہو جائیں، سبزہ خشک ہو جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جنت کی طلب کیا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ 2 ہی طریقے اسلام اور اللہ اس کے رسول نے سمجھانے کے لیے رکھے ہیں، وہ ایک تو جنت کی طلب ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور ایک جہنم ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جس طرح بھی تم سمجھ جاؤ، چاہے جنت کے نظارے دیکھ کے سمجھ جاؤ، چاہے جہنم کی ہول ناکیاں سن کے سمجھ جاؤ، بہرحال تمہیں سمجھنا ہوگا تو پھر ہی کامیاب ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اس کا جہنم کا جو ایندھن ہے وہ آگ ہے، والحجارہ تو پتھر ہے،
تو یہ پھینکے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور سے دعا کروانے کے لیے تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ اپنی والدہ کے لیے دعا کروانے کے لیے آئے تھے، حضور کے پیچھے پیچھے ہو لیے تو ایک دم بڑی سخت سی آواز آئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی تم نے اس آواز کو سنا ہے؟ یا رسول اللہ سنا ہے۔ فرمایا یہ جب سے جہنم بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جہنم میں ایک بہت سا بڑا پتھر پھینکا، آج وہ پتھر جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے، ہزاروں سال گزر گئے، یہ اتنی گہری ہے۔ تو فرمایا کہ پتھر اور انسان اس جہنم کے ایندھن ہیں، علیہ ملائکۃ، اس پر فرشتے کھڑے ہیں، غلاظ شداد، غلاظ کہتے ہیں بڑے سخت، شدید بڑے، اس کا معنی بھی بڑے تند مزاج، بڑے ہی ڈرونے وہ فرشتے کھڑے ہیں کہ جو انسان اندر چلا گیا ہے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے اوپر معمور کر رکھا ہے، اس کے حکم کے بغیر نہ اس میں سے کوئی نکالا جائے گا نہ اس میں کوئی ڈالا جائے گا۔ فرمایا وہ اس کے حکم کے پابند ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم رب نے دیا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے بال بچے کو بچاؤ۔ کیسے؟ اس طرح کہ انہیں اللہ رسول کی باتیں سمجھاؤ، دین اسلام کا پیغام پہنچاؤ جہاں تک ہو سکے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ حکم آیا کہ اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ الٹا رستہ ہے، یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے، یہ ظلمت ہے، یہ نور ہے، اسلام یہ ہے، غیر اسلام یہ ہے۔ تو سمجھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، سمجھاتے رہیں، بار بار کا سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اس لیے تو نماز، یہ جمعۃ المبارک اور یہ درس قرآن، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ انسان میں بغاوت کا جذبہ ہوتا ہے، تو جب تک اس پر قرآن و حدیث کی چھاؤں رہے گی وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اسے بولا سبق سمجھاتے رہیں۔ اس لیے پورا قرآن پاک، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سارے رستے بیان فرما دیے ہیں، ساری چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچیں ایسی آگ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم، اے کفار، جب قیامت آ جائے گی نا تو کافر بڑے بہانے کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کفار آج بہانے نہ بناؤ، میں نے ساری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا تھا، تم نے سنا نہیں، تم نے انکار کیا، آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آج کوئی بہانہ نہیں، آج کوئی قسم نہیں، آج کوئی دیدہ دلیری نہیں، تمہیں ہر چیز کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ میں نے دارالکفر میں بھی اسلام کا نور جلایا لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی، تمہیں آواز آتی تھی تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو فرمایا آج تمہیں وہی دیا جائے گا جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی مشہور آیت آپ سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو، آج تو وقت ہے، آج تمہارے پاس ٹائم بھی ہے، تو سچی توبہ کر لو۔ حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما توبۃ النصوح، یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ یہ پکی توبہ، سچی توبہ، اسے کیا، اس کی کیا تعریف ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ایک گائے اور بھینس سے دودھ نکالتے ہو، جب دودھ نکال چکتے ہو تو کیا جہاں سے دودھ تم نے نکالا ہے کیا اسی برتن سے انہی رستوں سے واپس بھیج سکتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ دودھ تھنوں سے باہر آ جائے پھر واپس انہی رستوں سے واپس بھیجا جائے، ایسا تو ناممکن ہے۔ فرمایا توبۃ النصوح یہی ہے کہ جس طرح وہ دودھ واپس نہیں ہو سکتا، اسی طرح وہ بندہ جو برائیوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ گیا ہے، جس طرح دودھ واپس ہونا ناممکن ہے، توبۃ النصوح یہ ہے کہ وہ بندہ واپس اس رستے پر نہ جائے جو برائی کا رستہ ہے، جو بدی کا رستہ ہے، جو وہ رستہ چھوڑ کر آیا ہے۔ ایسی توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، جس رستے کو چھوڑ چکے ہیں، جو برائیاں چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو گناہ ہو چکے ہیں اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے تو پھر تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے،
وہ گزر گیا، سو پہلے جو ہو گیا سو گزر گیا۔ حضور کے صحابہ کرام کی کئی مثالیں موجود ہیں، یا رسول اللہ ہم یہ کام کیا کرتے تھے، ہم سے یہ ظلم ہو گیا، ہم سے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے، میری نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف کر دیے۔ ہجرت، اسلام، حج، اگر یہ صحیح طریقے سے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ما قبل گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح توبۃ النصوح ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا توبۃ النصوح کیا کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کے نیچے۔ اب قرآن پاک میں آپ یہ آیت کئی دفعہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے نہریں عطا فرمائے، ایسی جنت، ایسے باغ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ قرآن پاک میں یہ آیت کئی دفعہ آئی ہے، جہاں بھی جنتیوں کا ذکر آیا اللہ پاک فرماتے تمہیں ایسے باغ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ تصور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں اور اس کے اوپر باغ ہو اور نیچے بھی نہریں ہوں۔ آپ کہیں یہاں مضافاتی علاقوں میں چلے جائیں تو یہاں تھوڑا سا منظر ایسا نظر آئے جہاں چشمے ہوں اور جہاں پھول ہوں، باغات ہوں، تو کتنا حسن و جمال نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا حسن جنت کے حسن کے 1% کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک نعمت بھی دنیا کی یہاں آ جائے نا تو اہل دنیا کے حسن و جمال کو بھول جائیں جو اللہ نے وہاں تیار کر رکھا ہے۔ لیکن کچھ نشانیاں اللہ پاک نے جنت کی دنیا میں بھی بھیجی ہیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو فرمایا کہ تصور کرو میرے بندو کہ جب میں نے تمہارے لیے ایسا باغ تیار کیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی، شہد کی۔ حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برتن سونے اور چاندی کے برتن ہیں، اور حضور وہیں تشریف فرما ہے۔ فرمایا جب بھی مانگو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ ویسے تو 8 جنتیں ہیں اور ہر جنت ہی خوبصورت ہے، لیکن وہ حضرت ربیہ کا سوال کہ حضور نے فرمایا سل یا ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، صرف جنت نہیں چاہیے یا رسول اللہ، جہاں جنت میں آپ ہوں وہیں میں ہوں۔ گویا جنت بھی وہی ہے جہاں سرکار۔ فرمایا جنت میں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر سجدے کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ جنت بھی ملے اور میرا ساتھ بھی مل جائے۔ تو فرمایا اے محبوب اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یوم لا یجزی اللہ النبی، اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کو جزا عطا فرمائیں گے، والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو جزا عطا فرمائیں گے، ان کو صلہ دینے کا ٹائم ہوگا۔ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا ان کا نور، جو اہل جنت ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے نور پیدا فرما دیں گے، وہاں نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ جتنا کسی کی ایمان کی کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ اہل جنت کو آگے پیچھے وہ نور عطا فرمائیں گے روشنی میں۔ تو فرمایا تمہیں یہ صلہ دیا جائے گا، یقولون، اور اہل جنت کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے یا رب العالمین ہمارے نور کو مکمل فرما دے، ہمارے نور کو مکمل فرما دے، یعنی ہم سے مکمل راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ محبوب یہاں تو سختیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، آپ کے غلام پریشان ہو جاتے ہیں، تو انہیں کہیں کہ آخرت جو ہے وہ آپ کے لیے ہے، آپ کو ہی صلہ ملے گا۔ تو کیا فتح مکہ کے بعد اللہ پاک نے اپنے غلاموں کو ہر چیز نہیں عطا فرما دی؟ مصیبتیں ہر بندے کی زندگی میں، حضور قبلہ فخر السادات رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندہ مومن کی زندگی میں دو دور آتے ہیں، ایک مکی زندگی ہوتی ہے، مکی حصہ ہوتا ہے، اور مدنی دور بھی آتا ہے۔ ہر بندہ مومن کی زندگی میں ایک مکی دور ہے، مشکلات آتی ہیں، اگر وہ صبر کرتا ہے، ان کو برداشت کرتا ہے، اس دوران بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا،
اس کی جو ہے وہ احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل کرتا ہے، تو پھر مدنی دور شروع ہو جاتا ہے، پھر فتح مکہ بھی آتا ہے۔ تو یہ جو حضور سے لے کر حرافت راشدہ تک دور ہے، ہر بندہ مومن کی زندگی یوں ہی سمجھ لیں کہ مکی دور گزر گیا تو مدنی دور شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر عطا بھی فرماتے ہیں، دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ اپنے اچھائیوں پر ڈٹے رہیں، اللہ اس کے رسول کی ذات سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی بدگمان نہ ہو۔ وہ نوازتا ہے، اسی نے نوازنا ہے، اس لیے فرمایا وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ کافروں سے جہاد جاری رکھیں، منافقین سے جہاد جاری رکھیں، واغلظ علیہم، اور جہاد کرنے میں سختی کریں۔ جب بندہ بگڑ جائے، جب بندے کی سنورنے کی کوئی حالت نہ رہے اور کفار و منافقین اسلام پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرتے رہیں، تو ہم امن کا درس دیتے ہوئے خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے۔ اسلام اس وقت تک امن کا درس دیتا ہے جب اگلا بندہ پرامن ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول اور اسلام کی ناموس پر حملہ شروع کر دیں تو پھر امن کا سلسلہ ختم۔ اب جہاد ہوگا، اور ایسا جہاد جو سخت جہاد ہے، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ مسلمان ہر چیز پر خاموش ہو سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات پر خاموش نہیں ہو سکتے۔ انہیں یہ بات پہنچنی چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ صلح حدیبیہ کے بعد معاملہ طے ہوا تو عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام کمزور تھے۔ آپ نے فرمایا، کافر ہنسنے لگے، دیکھو مسلمان کمزور ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ پہلے 3 چکروں میں رمل کیا کرو، اور اپنے جو ہے وہ کندھے، اپنے بازو، ٹانگیں پھیلا کر چلو، تاکہ دشمن کو پتہ چلے یہ بیمار نہیں، خبردار ہے، یہ اسلام لانے سے کمزور نہیں ہوگے۔ اسی دشمنوں پر ایسی، حالانکہ دیگر حالتوں میں ایسی چال سے اللہ نے منع فرمایا ہے، لیکن فرمایا دشمن کو بتانے کے لیے اپنے حوصلے کو، اپنی چال کو ایسے بنانا جس سے دشمن پر غلبہ طاری ہو جائے، اسلام میں وہ جائز ہے۔ تو فرمایا امن کا درس اسلام کا اسی وقت ہے جب دوسرا پرامن رہے گا۔ اگر وہ اسلام پر حملہ کرے گا پھر امن کی بات ختم ہو جائے گی، جہاد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا ان پر سختی کرے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے ایمان کی بات آ گئی۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبیوں کے کئی رشتہ دار ایمان نہیں لائے، اور گمان یہ کرتے تھے کہ نبی ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ نے اس چیز کا جواب دیا ہے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے تمہیں نبی عطا کیا اور تم اس پر ایمان ہی نہیں لائے، پھر اس کی شفاعت کا تم امیدوار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کے گھر میں کوئی بندہ ہے ایمان نہیں لایا تو وہ اس کی شفاعت نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن اگر نبی کے گھر والا نہیں، دور سے آیا ہے، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، دور سے آئے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، ایمان لے آئے ہیں تو جنت انہی کی ہے۔ صرف رشتہ داری اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسی نے تیری ذات پوچھنی۔ تو فرمایا کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے پھر 2 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، فرمایا اللہ تعالیٰ 2 عورتوں کی مثال دیتے ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ فرمایا وہ دونوں میرے نبی تھے، وہ دونوں میرے، پہلی شریعتوں میں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ پہلے جائز تھا، جس طرح پہلے سیدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں مثال دیتا ہوں 2 نبیوں کی، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی۔ یہ دونوں میرے بندے تھے، میرے نبی تھے، میرے پیغمبر تھے۔ دونوں کی ازواج نے میرے بندوں کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ بددیانتی کی، ان پر ایمان نہیں لائیں، ان کے ساتھ خیانت کی۔ فرمایا دونوں ہی راندہ درگاہ ہو گئی۔ اب ان کے لیے نہ اللہ، نہ نبی کی شفاعت ہے، نہ خدا کی بخشش ہے۔ فرمایا قانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، فرمایا وہ دونوں عورتیں میرے 2 نیک بندوں کے تحت تھیں، میں نے دونوں نبیوں نے عطا کیے، اس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہو سکتا ہے۔ حضور کی ازواج شکر کیا کرتی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اس شرف کی وجہ سے آج ہم ام المؤمنین ہیں، آج ام المومنین ہے۔ فرمایا وہ دونوں کو میں نے نبی عطا فرمایا، دونوں نے خیانت کی، فہانتاہما، دونوں نے میرے نبیوں کے ساتھ خیانت کی۔
فرمایا ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اب چونکہ ان دونوں نے خیانت کی تو اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ میرے نبی کے ساتھ رہیں اور میرے نبی کو مانا نہیں، اتنی تو یہ اللہ کے نبیوں پر طنز کیا کرتی، ان کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اطلاع کرتی کہ آج وہ یہ کر رہے ہیں، آج وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا تم نے میرے نبیوں کے ساتھ، میرے رسولوں کے ساتھ خیانت کی۔ فرمایا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اللہ تعالیٰ جب جہنم کی باری آئے گی تو اللہ پاک ان دونوں بیویوں سے کہے گا دونوں جہنم میں چلی جاؤ۔ ایک تو نبی کا زمانہ نہیں، نبی کا گھرانہ عطا کیا، تم نے خیانت کر دی، تو یہ نبوت کا زمانہ بڑا نازک ہے۔ تو فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین، کئی لوگ کہتے ہیں کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، تو قبلہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہو کہ پتہ نہیں اس زمانے میں ہوتے تو کس کھاتے میں ہوتے۔ اللہ نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، یا اللہ اس زمانے میں ہوتے ہوئے حضور کی غلامی میں رکھنا، یہ دعا کیا کرو کیونکہ وہ زمانہ بڑا نازک ہے۔ حضور نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے میرے صحابہ اگر 100 میں سے 10% اسلام سے ہٹ جائیں تو جہنمی ہیں، لیکن میرے بعد میں آنے والے غلام اگر 90 کو چھوڑ کر 10% پر عمل کر لیں تو جنتی ہیں۔ تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، ایمان ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں۔ آخری بات پھر آگے اللہ تعالیٰ 2 بیویوں کا ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرمایا ایک بی بی ایسی جو صاحب ایمان تھی لیکن شوہر کافر ہے، شوہر فرعون، وہ حضرت آسیہ ہے۔ حضور نے فرمایا 4 عورتیں کائنات کی بہترین عورتیں ہیں، ایک حضرت آسیہ ہے، حضرت مریم ہے، حضرت حتیجہ ہے، حضرت فاطمہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہن۔ فرمایا 4 کائنات کی بہترین عورتیں۔ تو فرمایا حضرت آسیہ جو ہیں وہ فرعون کی بیوی تھی، اس وقت وہ کافر تھا، یہ صاحب ایمان تھی۔ یہ اس سے بھی معاملہ مشکل ہے کہ شوہر کافر ہے، بیوی صاحب ایمان ہے، اپنے ایمان کو بچائے رکھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرعون نے بڑا ان کو اپنی طرف لگانے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ ایسا وقت آیا تو ان کو زمین پر لٹا دیا گیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں اس نے کیل ٹھونکنے شروع کیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ اور میری بندی کو سلام کہو کہ تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، ایمان والوں کے یہ اجر ہیں۔ فرمایا سلام پیش کرتا ہے، اور میری بندی سے پوچھو کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ اس دعا کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بندی نے کیا کہا، فرمایا اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ فرمایا جب جبرائیل حضرت آسیہ کے پاس گئے تو ان نے کہا کہ اے جبریل میرے رب سے کہنا کہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے، اور فرمایا کہ میرے رب سے کہنا، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، کہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ یہ فرمایا یہ بھی تو عورت ہے جو کافر کے تحت ہے لیکن اپنے رب سے خیانت نہیں کی، ایمان کو بچائے رکھا۔ فرمایا دوسری عورت وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ، فرمایا اور دوسرا عمران کی بیٹی حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ فرمایا التی احسنت فرجہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو بچائے رکھا۔ فَنَفَخْنَ فِيهِ مِن رُوحِنَا، اور اپنی روح اپنی پھونک ان کے اندر پھونکی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبَّهَا، اللہ تعالیٰ نے اور اس عورت نے حضرت مریم نے اللہ کے باتوں کی تصدیق فرمائی۔ شوہر نہیں ہے، اللہ نے اولاد عطا فرما دی، بغیر باپ کے بھی دے سکتا ہے باپ۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ بڑی پریشان ہوئی۔ فرمایا مریم پریشان نہ ہو، ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر دیتے ہیں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا اس کے باوجود کہ اتنا خطرہ ہو گیا، لوگوں نے عزت پر حملہ شروع کر دیا، فرمایا اس وقت اس عورت نے اپنے رب سے خیانت نہیں کی، رب کی بھی تصدیق فرمائی، وَقُتُبِهِ، جو اس وقت کتابیں تھیں ان کی بھی تصدیق فرمائی، وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، حضرت مریم میری قناعت پسند بندیوں میں سے ایک بندی ہے۔
تو فرمایا اس نے بھی خیانت کی، فرمایا یہ بھی دو عورتیں ہیں، یہ بھی دو عورتیں ہیں، دو عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے نبی کے ہوتے ہوئے بھی خیانت کی، اور دو عورتیں ایسے ہیں کہ کافروں کے ہوتے ہوئے بھی رب سے لو نہیں توڑی، رب سے تعلق ختم نہیں کیا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں آئیں، حالات جیسے بھی پیدا ہو جائیں، رخ جیسا بھی آ جائے، اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنے جو ہے وہ سمت اللہ اس کے رسول کی طرف رکھیں، پھر معاملات سیدھے ہوتے جاتے ہیں، پھر پریشانیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا قرآن اور میری سنت اور میری اہل بیت کو نہیں چھوڑنا، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، پکڑے رکھو گے تو گمراہی دور ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ دو عورتیں ہیں، انہوں نے کفر کے اندھیروں میں بھی ایمان کا دیا جلائے رکھا، ایمان کی روشنی کو جلائے رکھا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔